تشبیہ دی جاتی ہے کہ عرش دی بھی عقل حیران ہے تے آسمان بھی حیران ہے، چرخ پہ آسمان ہے، آمینا کے لال کہاں چلی گئی؟ اعلیٰ سے کہ اٹھے جو قصر دنا کے پردے، اٹھے جو قصر دنا 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 او ادنا، اور قریب اور اتنا ادنا، فکان قاب قوسین او ادنا، اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا دے، کوئی خبر دے تو کیا دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، خبر کون دے؟ تیسرا کون تھا؟ یا رب تھا یا رب کے مصطفیٰ اعلیٰ حضرت ہے۔ اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی۔ ارے یہ نہ کہ وہ نہیں تھے، وہ ہے ہی نہیں تھے، یہ نہ کہ وہ نہیں تھے، ارے وہ تھے لیکن تم نہیں تھے، وہاں تو نبی کوئی نہیں تھے، صرف تھے تو آمنہ کے لال یا اس کا رب، بس۔ کا پھر خبر کون دے؟ اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں جا ہی نہیں تو یہ کی۔ ارے یہ نہ کہ وہ تھے ہی نہیں، یہ نہ کہ وہ ہے ہی نہیں تھے، ارے تھے۔ پھر اعلیٰ سے کہتے ہو کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا؟ تم دنیا کے کتوں سے پوچھتے ہو؟ اعلیٰ سے کہتے ہیں کتے تو ویسے ہی فارغ ہیں، ہم تو اللہ کی جانوں کی بات کرتے ہیں، جانوں میں سے بھی ہر جان کی بات نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں آمنہ کے لال کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ ان کی نگاہ کا عالم کیا ہے، تو پھر موسیٰ سے پوچھو، ہر ایک سے بھی نہ پوچھو، کیونکہ موسیٰ نے کچھ دیکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے تجربہ ہو چکا ہے، تجربہ۔ پھر وہ بتائیں گے کہ آمنہ کے لال کی نگاہ کا عالم کیا ہے۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ اعلیٰ حضرت کو سلامی نہیں پیش کی جاتی، کیا انداز ہے اعلیٰ حضرت کا۔ اب کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، اوے آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ آنکھ ہے جو ٹکٹکی باندھ کے رب کو دیکھ رہی تھی، اور رب گواہی دیتا ہے، اور گواہی دیتے ہوئے فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، میں وہ تو نہ کہنا، میں خود کہتا ہوں تیری نگاہ ایسی بنائی ہے تو میری ذات کو بھی دیکھتا ہے، نہ ادھر دیکھتا نہ ادھر دیکھتا، ٹکٹکی باندھ کے تو مجھے دیکھ رہا میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اصل یہ ہے ما زاغ البصر، ما زاغ البصر، یہ رب نے گواہی دی ہے۔ لقد رأى من آیات رب الکبریٰ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو سر کی آنکھ نے دیکھا دل نے کہا وہی دیکھا۔ دل گواہی دیتا ہے کہ دل نے جھوٹ نہیں کہا، ما رأى، دل تصدیق کرتا ہے، تصدیق اس کی ہوتی ہے جو غیر ہوتا ہے۔ یہ آنکھ بتا رہی ہے، دل بھی دیکھ رہا ہے، آنکھ بھی دیکھ رہی ہے، اور رب قرآن نازل فرما کے کہتا ہے میرے محبوب کے دل نے بھی نہیں جھٹلایا، ما کذب الفؤاد، دل نے نہیں جھٹلایا جو آمنہ کے لال کی آنکھ نے جلوہ فرمایا اور اللہ کا دیدار فرمایا۔ تو یہ اصل اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام رضا فارسی بریلوی علیہ رحمت الرحمن کا جو قصیدہ معراجی ہے نا، وہ بندہ پڑھ لینا تو بندے کی معراج ہو جاتی ہے۔ کیا انداز ہے اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت کے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت یہ بھی کہتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تو اللہ سمجھ ہے، تو اللہ بے نیاز ہے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش رنگ ترانی موسیٰ رنگ ترانی تو کبھی نہیں دیکھ سکتا، اتنے زور سے انکار ہے، رنگ ترانی تو کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو میرے اعلیٰ سے بولے کہا تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش رنگ ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ کریم کو فرمایا جا رہا لن ترانی، حبیب کو فرمایا جا رہا ہے آ جاؤ، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ آ رہے نا، کہیں وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، اللہ ملاقات کا مشتاق تھا، اور محبوب کو بلایا جا رہا ہے۔ کریم طلب کر رہے ہیں، کہاں نہیں کرنا، لن ترانی کا مالک معافی، آئندہ میں بھی نہیں مطالبہ کروں گا، میں مطالبہ اور یہاں میں داتا سارا مدرائے کا لنگر دیتا چلوں،
کیونکہ داتا صاحب کو تو سب سے داتا صاحب کے ساتھ سب کو پیار ہے. اور ہاشمی میاں صاحب کہتے تھے اور جسے داتا نہیں آتا اسے کچھ بھی نہیں آتا. جس کے دل میں داتا نہیں اس کے یہاں ظاہر ہے. داتا صاحب کی باتیں کیا باتیں ہیں. اب بتائیں اللہ کے ولی انہوں نے پتہ کیا کہا, کہتے ہیں میں خدا کے دیدار کی طلب نہیں کروں گا. آج لوگ کہتے ہیں نا نماز پڑھنا دیدار ہوئی تو کیڑی نماز پڑھنا. میں تو نفس کی پڑھتا ہے, ہم یاد کے پڑھتے ہیں, ہم دیداروں کے نہیں پڑھتے, ہم اس لیے پڑھتے ہیں وہ ہمارا معبود ہے, اس کا آرڈر ہے, اس کا حکم ہے. جلوہ دکھائے یا نہ دکھائے نوکر کا کام ہے نوکری کرنی. تو نوکر جلووں کے لیے نہیں آتے, نوکر نوکری کے لیے آتے ہیں. ہم تو خدمت کرتے ہیں. ایسے پریر پیدا ہو گئے ہیں تو اتنی دیر کے بیعت ہوئے, اتنی دیر کو دیدار ہوا ہے تمہیں, تم کون سی نماز پڑھتے ہو؟ ہم نے کہا تم کون سی پڑھتے ہو؟ دیدار کیوں پڑھتے ہو؟ تو دیدار نہ تو نماز نہیں پڑھنی, تم دیدار کے لیے نماز پڑھتے ہو. ہم خدا کے لیے پڑھتے ہیں, چاہے جلوہ دکھائے چاہے نہ دکھائے. میرے شیخ صاحب فرماتے ہیں نہ وصل میں راضی نہ ہجر میں راضی, نہ ہجر میں راضی نہ وصل میں راضی, اور جس حال میں یاد رکھے اس حال میں راضی. وصل ہجر میں پڑا ہوا ہے کہ تو کہتا وصل ہوا, ہم کہتے ہیں مالک پہ ہے, ہمارا کام نوکری ہے, مالک کا کام پانی دینا, پر مشکاں دے وے, اور مالک کا کام پھل چاہے لاوے چاہے لاوے یا نہ لاوے. لیکن خادموں کو کام ہے خدمت کرنا. خادم بس خدمت کرتے ہیں, پھر مخدوم نوازتے ہیں, مالک نوازتے ہیں, لیکن وہ نواز کی طرف نہیں دیکھتے, وہ جانتے. سمجھتے ہیں آپ, یہ اللہ کا فضل ہے. پھر پیچھے کوئی ہوتا ہے نا تو پھر کام لیتے ہیں. تو پھر ملک صاحب کو میں نے دیکھا ہے, ملک صاحب نہیں دیکھتے اللہ کے فضل کرم سے, یہ دیکھتے ہیں تو آمینہ کے لال کو دیکھتے ہیں. اپنے شعبے میں حق بیان کرتے ہیں, ان کے اندر رکھ کر بتاتے ہیں اے رسول اللہ سے یوں بیان کرنا ہے. یہ بد مذہب ہے, ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, ہمارا اسی سے ہے جس کا رسول اللہ سے ہے. اس لیے میں وہ بات کر رہا ہوں, ذرا توجہ فرمائیں. داتا صاحب مطلب فرماتے ہیں آج لوگ جو ہے نا وہ تقریروں کی کتابیں پکڑ لیتے ہیں, کبھی کوئی خود بیان کرتے ہیں کبھی کوئی بیان کر دیتے ہیں. ہم وہ نہیں بیان, اور حسن مطلق دیکھا, اللہ کے حسن کے جلوے, ذات الہی کو دیکھا تو حضور اسی میں گم ہو گئے اور مستغرق ہو گئے. رب نے بلایا تھا, جب گم ہوئے, اور عشق اتنا عشق بے اختیاری میں کہہ دیا مالک اب واپس نہ بھیجنا. ادھر سے کون واپس آئے؟ رب کے جلوے ہوں, پھر رب کی ذات کے دیدار ہو. کون ادھر تو بندہ تھوڑی دیر کے لیے چوٹ لگے تو کہتا میں ادھر سے نکلوں ہی نہ. کسی کو لگتی ہے نا آنکھوں سے آنسو شروع ہو جاتے ہیں, اسے پوچھو کیا ہوا ہے, وہ کہے گا ساری زندگی جو ہی رہوں. اتنا مزہ, ابھی نظر کچھ نہیں آ رہا, بس اندر نرمی ہوئی, ٹھیک ہے, اور پھر موم بتی جل پڑی, آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے, اس نے قطرے پھینکنے شروع کر دیے, دل نرم ہوا, اس کی حالت کیفیت ایسی ہوئی وہ چاہتا ہے کہ ساری زندگی اسی حالت میں رہوں. میں کہا تو ایک منٹ کی حالت میں تو اتنا خوش ہو رہا ہے کہ وہ ساری زندگی رہے جنہیں خدا کو دیکھا بلا حجاب دیکھا ہو. تو حضور کی یہ حالت ہوئی کہ حضور نے خود عشق میں محبت میں, داتا صاحب کہتے ہیں آپ نے عرض کر دی مالک مجھے واپس نہ بھیجنا, کیونکہ یہ جہاں یہ مصیبتوں کا جہاں ہے, یہ مصیبتوں کا گھر ہے. مالک تیرا دیدار, میں مصیبتوں میں جاؤں, اس گھر میں جاؤں. اللہ پاک نے فرمایا محبوب جانا ہے, محبوب جانا ہے, اور اقامت دین کرنی ہے, محبوب دین قائم کرنا ہے, شریعت کو عام کرنا ہے, امت ان کو بچانا ہے, اور ان کو بتانا ہے خدا کون ہے, انہیں خدا تک پہنچانا ہے, میری معرفت کرانی ہے, محبوب انہیں بچانا ہے, اس لیے آپ کو جانا ہے. اور محبوب آپ جاؤ, آپ ہمارا کام کرو, مشن پہ چلو. یہ جو جلوے آج دیکھ رہے ہو نا ہم وہاں دے دیں گے, ہم وہاں. پھر حضور کہتے ہیں ارحنا یا بلال, ارحنا فی الصلاۃ یا بلال, اے بلال نماز سے راحت ہو جاؤ. وہ کون سی راحت تھی, ہم نماز پڑھے تھک جاتے ہیں, ہمیں تھکان بھی ہوتی ہیں, لیکن حضور کے ارحنا فی الصلاۃ یا بلال, اے بلال نماز اذان دے, نماز ادا ہو, مجھے راحت پہنچا. داتا صاحب وہ وہی راحت تھی جب آپ کے نام نماز میں آتے, جب دل چاہتا وہی جلوے ملے, وہی جو معراج کو ملے تھے, جب دل چاہتا حضور نماز میں آتے جلوے شروع ہو جاتے. اس لیے کہتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے.